العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اللہ کی نظروں میں وہ قرآن چمکتا ہے. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حمد و ثنا، رسول اکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت بھرا درود و سلام کا نذرانہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی، ماہ شعبان المعظم شریف جمعۃ المبارک مومنوں کی عید کا دن ہے. عقائد عالم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا الجمعۃ یوم للعید، فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. الجمعۃ سید الایام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. تو رب کا فضل ہے کہ مالک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور اجازت مرحمت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ذکر بیان فرمایا ہے. کائنات میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان نہ کیا ہو. اور یہ قرآن مجید کا 14 صدیوں سے برملا اعلان اور چیلنج ہے
کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں نہ کوئی ایسی تر چیز ہے نہ خشک چیز ہے کہ جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانیت جو سکھائی وہ بھی قرآن کے اندر ہے، ذریعہ معاش کے معاملات احکام وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیویوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بڑوں کا حیا، چھوٹوں پہ شفقت، والدین کی عزت، زکوٰۃ، حج، صوم رمضان، ہر چیز کا ذکر مفصل طور پہ مالک نے قرآن کے اندر ضرور بیان فرمایا ہے۔ پس محرومی قسمت ہماری کہ ہم ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے دامن میں اپنے آپ کو جگہ نہیں دیتے۔ اگر ہم قرآن کے نزدیک آ جائیں تو قرآن نے انسانیت کو ایسی رہنمائی کی طرف لے کے جانا ہے کہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ احباب گرامی، قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، مالک نے وہاں پہ زکوٰۃ کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 32 مقامات ایسے ہیں جن 32 مقامات کے اوپر مالک نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے بیان کیا ہے۔ مالک نے ارشاد گرامی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ بھی کرو۔ کوئی ایسے قرآن مجید کے اندر 32 مقامات ہیں جہاں پہ مالک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کر کے بیان کر کے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ نماز پڑھ کر زکوٰۃ سے اپنے آپ کا دامن چھڑانے والوں، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک تم شرعی پیمانے کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، تمہاری نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اسی وجہ سے میں نے آج کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے معروضات بیان کرنی ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے اور احباب کی ایک مبارک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے صاحب نصاب حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اپنا جو عمرا حضرات ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر کے فقیروں تک پہنچا کے اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ احباب گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کے غلاموں، زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ اس حدیث پاک سے بھی چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ وہاں پہ پہنچو گے تو وہاں کے جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کو کیسے ترتیب دو گے؟ کیا تم نے کوئی وقت کے قاضی بننے کا، جج بننے کا کوئی کورس کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات جو آئیں گے تو ان کو کیسے ترتیب دو گے کہ یہ اگر مقدمہ آیا ہے تو اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، یہ آیا ہے تو قانون کی کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ کیا تم نے کوئی کورس کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون کی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے نا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں قرآن پڑھا کر صرف مولوی نہیں بنایا، ہمیں صرف وکیل نہیں بنایا، ہمیں صرف جج نہیں بنایا، صرف ہمیں قاضی نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ، قرآن پڑھ کر ہم زمانے بھر کے ساتھ فیصلوں کو ہم لوگوں کے سامنے فیصلے کر کے بتا سکتے ہیں۔ لوگوں، تمہارے مقدمے ختم ہو سکتے ہیں، قرآن کی رہنمائی ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک سب کو پتہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی پاک تھی وہ 63 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 63 سال۔ نبی علیہ السلام نے جس ٹائم وصال فرمایا، عرب دے کچھ قبیلے زکوٰۃ دے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کیا آخیا کہ جناب والا نبی علیہ السلام دا وصال پاک ہو گیا، لہذا ہن ساڈے تے زکوٰۃ فرض
نہیں ہے آئندہ ایسی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین امام الانبیاء، وقت کے امیر المومنین اور خلیفہ اول بلا فاصل محبوب علیہ السلام نے پوری امت دے سم اپنا سردار جناب سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا، میدان میں آ جاؤں گا تلوار لے کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز مہربانی فرمائے، امت کے اوپر سختی نہ کریں، اگر انہوں نے زکوٰۃ نہ دی تو قتل و قتال کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور یہ امن جو برقرار ہے، یہ امن کا جو دستور ہے، یہ سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد گرامی فرمایا عمر تم مجھے سمجھانے والے ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی رسیاں زکوٰۃ کے طور پہ دیتے تھے، اگر انہوں نے رسی کے دینے سے انکار کر دیا تب بھی تلوار چل جائے گی، تب بھی تلوار میں رسی بھی لے کر رہوں گا۔ لیکن آج ہماری بد نصیبی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے مال اکٹھا کر لیا ہے بس یہ ہمارے مقدر میں تھا، یہ ہمارا اپنا نصیب کہ مل گیا ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اگر ہم نے عشر نکال لیا، اگر ہم نے رب کے نام پہ خرچ کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا؟ میرا رب فرماتا ہے میں دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں، دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اسی وجہ سے رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اپنی طرف سے کچھ بھی نہ دو، نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، اور میرے بندو جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے رہو۔ آپ میں سے کوئی صاحب بتا سکتا ہے کہ جتنا میں سمیت کسی کے پاس جو کچھ بھی آمدن کا سلسلہ ہے، پراپرتی ہے، بینک بیلنس ہے، کیا ہماری محنت کا کمال ہے سارا؟ جی کیا ہماری یہ نصیب میں تھا؟ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا کیا ہے؟ یہ مالک کی مہربانی ہے۔ مالک نے کئیوں کو لاکھ پتی بنا دیا، کئیوں کو کروڑ پتی بنا دیا، اور اللہ کا فضل کئیوں کو رب نے ارب پتی بنا دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، معراج کی رات نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، جہنم کو ملاحظہ بھی فرمایا۔ جہنم کے اندر کوئی ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ مکان جتنے بڑے بڑے تھے، کتنا بڑے تھے؟ جتنا ایک بڑی کوٹھی ہوتی ہے، خوبصورت محل مکان ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور فرمایا کہ ان کے یہ گلے کے اندر سانپ جو تھے وہ جکڑے ہوئے تھے، جس طرح جلیبی ہوتی ہے اس طرح پورے سر سے لے کر پاؤں تک۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ان کے پاؤں ان کے پیٹ کے اندر سانپ جو تھے وہ چل رہے تھے اس طرح جس طرح مچھلی پانی کے اندر چلتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان سانپوں میں سے ہر سانپ کا ایک منہ نہیں تھا، دو منہ نہیں تھے، تین منہ نہیں تھے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سانپ دا 99 منہ سی۔ کنی؟ ایک کٹ 100 منہ ایک سانپ دا۔ یا رسول اللہ کنے سانپ سن ایک بندے دے پیٹ دے اندر؟ میرے نبی نے ارشاد گرامی فرمایا 99 سانپ ایک بندے دے پیٹ دے اندر چل رہا سی۔ 99 سانپ ایک بندے دا پیٹ، وہ پیٹ تو نہیں ہونا نا، وہ کارخانہ، فیکٹری۔ نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ جرا پیٹ ہونا، مکان جتنا بڑے بڑے تھے، اور فرمایا ان کے اندر 99 سانپ، ہر سانپ کے 99 منہ، میں نے ان کو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے ہر ایک ڈنگ مارتا۔ ایک سانپ جب ایک مرتبہ ڈنگ مارتا، میرے نبی نے ارشاد گرامی فرمایا وہ بندہ سر سے لے کر پاؤں تک بوٹیوں میں تقسیم ہو جاتا، قیمہ بن جاتا، پھر وہ بن جاتا اللہ کی قدرت، پھر وہ پورا انسان تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا ڈنگ مارتے، پھر وہ اپنا ریزہ ہو جاتا، پھر تیسرا ڈنگ مارتے، ریزہ پھر بن جاتا، پھر ڈنگ مارتے ختم ہو جاتا، پھر بن جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے
ارشاد گرامی فرمایا جبریل اے کون لوگ نے بیٹھے ہو، جبریل اے لوگ کون نے؟ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جبریل پاک ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے تھوڑی امت دے او لوگ نے جنہاں نوں رب نے مال عطا فرمایا پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کردے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کردے۔ یا رسول اللہ اے تھوڑی امت دی مہربانیاں کہ زبان تو کلمہ کیا ہے؟ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے، اور یہ ہمارے نعرے صرف زبان کی حد تک ہیں۔ اگر نعرے زبان سے نہ ہوتے، دل سے ہوتے، خدا کی قسم آج ہمیں نادرہ دفتر میں جا کر یہ نہ بتانا پڑتا کہ میں مسلمان ہوں۔ کوئی سمجھ آئی کہ گئی؟ یہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ ہمارا ایک ایک قدم بتاتا، ہماری ایک ایک حرکت بتاتی، ہمارا لین دین بتاتا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بتاتا کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ احباب گرامی، نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے طہارت، افزائش، برکت، بڑھوتری، اضافہ۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں، جتنا خرچ کرو تو بڑھتی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ چیز خرچ کرو تو وہ کٹ دیے، تسی کہندے ہو بڑھ دیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا دو چیزیں ایسا نہیں، میں محمد قسم چک کے کہنا جتنی خرچ کرو گے اللہ انی برکت عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ایک علم ہے۔ کیا؟ علم، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کہہ رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او مال، او بینک بیلنس، او دولت، او دنیا جیڑی رب دے نام تے جنی خرچ کرو گے اللہ نے انی برکت عطا فرما دینی۔ کیا نبی علیہ السلام دی زبان دے اعتبار ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میرے نبی دا ہر فرمان سچا، زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کائنات دی کائنات خراب ہو سکتی ہے، زمین و آسمان دا نظام سارے دا سارا تباہ و برباد ہو سکتا ہے، میں قسم چک کے کہنا میرے نبی دا ہر فرمان کل بھی سچا سی، میرا نبی دا ہر فرمان آج بھی سچا، آج بھی سچا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات برکات دے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایک روایت میں چاہتا کہ آپ دے